بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ العظیم اور مخلوق کی صفات میں 3 طرح فرق کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی تمام صفات ذاتی ہیں، یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں، جبکہ مخلوق کی کل صفات عطائی ہیں، یعنی اللہ الکریم کی عطا کردہ ہیں۔ نمبر 2، اللہ الولی کی صفات کو فنا نہیں، جبکہ مخلوق کی صفات کا فنا ہونا ممکن ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ ان 3 فرقوں کو سامنے رکھیں تو کسی بھی چیز کے بارے میں فتویٰ شرک جاری کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کبھی بھی غلطی واقع نہ ہوگی۔ مثلاً اسی غیر اللہ سے امداد طلب کرنے والے مسئلے کو لے لیجیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے مدد طلب کرتا ہے اور یہ 3 فرق ملحوظ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت امداد ذاتی جبکہ مخلوق کی عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کبھی بھی فنا نہ ہوگی جبکہ مخلوق کی فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت لامحدود ہے جبکہ مخلوق ایک محدود پیمانے تک امداد پر قادر ہے، تو اس پر شرک کا فتویٰ جاری کرنا حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انبیاء و اولیاء کو پکارا گیا لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی۔ اگر یہ حضرات مدد پر قادر ہوتے تو فوراً امداد نہ کرتے؟ اگر فوراً امداد نہ کرنے پر عاجز وغیرہ قادر ہونے کا حکم لگانا درست ہو تو ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جائے گا، کیونکہ ہزارہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، لیکن وہ دعا بظاہر درجہ قبولیت حاصل نہیں کر پاتی، حالانکہ خود رب غفار نے قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور ترجمہ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ معاذ باللہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا لیکن اس نے ہماری کوئی مدد نہ فرمائی؟ اگر وہ ہماری مدد پر قادر ہوتا تو فوراً امداد نہ کرتا؟ یقیناً اس نامعقول اعتراض کا یہی جواب دیا جائے گا کہ دعا کی قبولیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو ہم نے طلب کیا بینہ وہی شے فوراً عطا کر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بیکار نہیں جانے دیتا، چنانچہ کبھی تو وہی مطلوبہ شے عطا فرما دیتا ہے اور کبھی اس کے بدلے میں ہماری بھلائی پر نظر فرماتے ہوئے اس سے بہتر چیز ہماری جھولی میں ڈالنا پسند فرماتا ہے۔ نیز کبھی دعا کے مقبول نہ ہونے کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں کہ جس کا حصول شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوتا، اور کبھی یوں کہ ہم جلد بازی کا مظاہرہ کر کے بارگاہ الہی میں دعا مقبول نہ ہونے کا شکوہ کر بیٹھتے ہیں، جس کی نحوست کے باعث اللہ عز و جل ہمیں کرم نوازی سے محروم فرما دیتا ہے۔ یقیناً ایسی صورت میں خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس نے مانگی، یا اس کی مانند کوئی برائی دور کر دیتا ہے، جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اسے بعجلت دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بشرط یہ کہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ ہو اور جلدی نہ کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنا کہ یا اللہ میں نے دعا مانگی، تو نے قبول ہوئی نہیں فرمائی۔ مذکورہ دونوں احادیث مبارک کی روشنی میں جو اب اللہ عز و جل کے بارے میں دیا جائے گا، وہی جواب بارگاہ الہی عز و جل کے مقبول بندوں کی طرف کی گئی فریادوں کا مطلوبہ جواب نہ آنے کے بارے میں قبول کیا جانا چاہیے۔ واللہ الحمد۔ امید کامل ہے کہ یہاں تک مطالعہ فرمانے کے بعد شیطانی وسوسات سے بہت حد تک محفوظ رہنے میں کامیابی حاصل ہو چکی ہوگی۔ اگر اس کتاب میں موجودہ دلائل و واقعات کا وقتاً فوقتاً مطالعہ جاری رہے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات کا حصول بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلیہ سے تمام مسلمانوں کو بزرگان دین سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا کرنے والے شیطانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً قصیرا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔